السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں 24 نیوز اور میں ہوں آپ کا میزبان مناظر علی۔ ناظرین، اس وقت ہم موجود ہیں NA 118 میں۔ NA 118 اس حوالے سے بھی بڑا اہم ہے کہ یہاں پر حمزہ شہباز اور عالیہ حمزہ کے درمیان بڑا کانٹے کا مقابلہ ہوا۔ نتائج بھی آ گئے، لیکن نتائج جو آئے وہ عالیہ حمزہ کی طرف سے قبول نہیں کیے گئے، اور ان کی پارٹی اور ان کے لوگ وہ اس چیز کو قبول کرنے کو تیار نہیں ہیں کہ یہ رزلٹ ٹھیک نہیں ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ جیت جو ہے وہ ہمارے حصے میں آئی، ہمیں ووٹ زیادہ ڈلے۔ تو ان کی جو بیٹی ہیں اشال حمزہ ملک، انہوں نے اس میں بڑا ایک رول ادا کیا جب ان کی والدہ پابند سلاسل تھیں اور ہیں۔ انہوں نے اور ان کی فیملی نے پوری جدوجہد کی، پوری کوشش کی، حلقے کے لوگوں کے ساتھ مل کے، ووٹرز کے ساتھ مل کے۔ تو اشال سے بات کریں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اچھا بیٹے، آپ کی والدہ جو ہیں وہ جیل میں ہیں، اور جیل میں پہلے بھی تھی جب پوری انتخابی مہم چلی، تو یہ کس طرح پاسبل ہوا کہ ایک امیدوار جو ہیں وہ باہر نہیں ہیں، اور خاص طور پر آپ کے فادر اور باقی فیملی نے اور سپورٹرز نے کس طرح ممکن بنایا اس کو؟ یہ ہمیں بہت زیادہ مشکلات پیش آئی تھیں کیمپین کے اندر، کیونکہ ایک تو کینڈیڈیٹ جیل کے اندر تھیں، تو ادھر سے ہی کیونکہ میری یا میرے ابو کی کوئی واقفیت نہیں تھی پارٹی نے، لیکن پارٹی نے بہت مدد کی، اور ہم نے ایک ٹیم بنائی اور ڈور ٹو ڈور گئے، ہم نے اپنا انتخابی نشان لوگوں تک پہنچایا، اور کیمپین اور NA 118 کے لوگوں نے اتنی اچھی طرح ہمارا استقبال کیا کہ ہمارا جوش و جذبہ بلند ہوتا رہا، اور ہم نے بھی ووٹرز کا جوش و جذبہ بلند کیا۔ تو اسی سے ہم اس کیمپین کو لے کر گئے، ہم نے اپنا انتخابی نشان لوگوں تک پہنچایا، اور ہم اس کیمپین میں ایسے ہی سکسیڈ ہوئے ہیں۔ اچھا، یہ جو آپ نے اتنا زیادہ ووٹ لیا، اس سارے ووٹ کا جو سہرا ہے ویسے تو پورے حلقے کو جاتا ہے، لیکن آپ کا اس میں نام بہت زیادہ لیا جا رہا ہے۔ آپ کا بیسک جو مین کردار تھا وہ کیا تھا اس کیمپین کے اندر؟ میرا یہی کردار تھا کہ میں اپنی امی کے لیے کیمپین کرنے کے لیے نکلی تھی، اور ان کی 10 مہینے ہو گئے انہیں جیل کے اندر، ان کی وہ قربانی دیکھ کر اور ان کا حوصلہ دیکھ کر میں باہر نکلی، اور میں نے کہا کہ میں نے ان کے لیے کیمپین کرنی ہے۔ اور اس میں میرا زیادہ کردار نہیں ہے، اس میں ووٹرز کا سب سے بڑا کردار ہے، کیونکہ انہوں نے ہی ہمیں ووٹ کیا ہے، ان کا جوش و جذبہ کی وجہ سے ہی ہم ادھر تک پہنچے ہیں۔ یہ جو اتنا سیاسی شعور ہے یہ کس طرح سے آپ کے اندر آیا؟ آپ کے پیرنٹس کی طرف سے ہے یا خود سے کچھ پڑھتی ہیں، ٹی وی دیکھتی ہیں؟ کس طرح سے یہ ممکن ہوا کہ آپ کے اندر اتنا سیاسی شعور اور یہ پولنگ اور یہ انتخابی چیزیں اور ساری چیزوں کا آپ کو علم ہے؟ یہ کیسے آپ کے پاس آیا؟ یہ سارا کریڈٹ میری امی کو جاتا ہے۔ اپنی امی کی قربانیاں دیکھ کر میرے اندر وہ جوش و جذبہ آیا کہ میں بھی پارٹ لوں سیاست کے اندر اور ان کی کیمپین کروں۔ ماں آپ کے پاس ہونی چاہیے، یعنی بچوں کو اکٹھے ہونا چاہیے پیرنٹس کے ساتھ، تو یہ ممکن نہیں ہے۔ تو کیا کیفیت ہوتی ہے جب اپنی والدہ کو آپ ملتی ہیں؟ نہیں، بہت تکلیف ہوتی ہے، کیونکہ ہم انہیں بہت مس کرتے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ وہ گھر واپس آئیں، لیکن انہیں ان کے فنڈامنٹل رائٹس نہیں مل رہے۔ انہیں ان کا رائٹ ٹو بیل ہے، بے شک جو بھی ہوا ہے انہیں رائٹ ٹو بیل ہی نہیں ملا ابھی تک، اور 10 مہینے اسی میں گزر گیا۔ اچھا، والدہ آپ سے بات کیا کرتی ہیں جب آپ ملتی ہیں؟ کوئی آپ کی ایجوکیشن پہ بات ہوتی ہے، سیاست پہ ہوتی ہے، کون سی باتیں کرتی ہیں؟ جو بھی اس وقت فیل ہو رہا ہوتا ہے اس پر بات کرتے ہیں، کبھی کبھار ایجوکیشن پر ہوتی ہے، کبھی کبھار کیمپین ریلیٹڈ ہوتی ہے، لیکن موسٹلی یہی ہوتا ہے، بہت کم ٹائم ہوتا ہے، بہت کم وقت ہوتا ہے، اور اس کے اندر بیرلی بات کی جاتی ہے ان سے۔ آپ کی پارٹی کے قائد بھی کہتے ہیں کہ گھبرانا نہیں ہے، تو کیا گھبرا جاتی ہیں جب والدہ سامنے آتی ہیں؟ رونا آتا ہے، آنسو نکلتے ہیں، یا نہیں گھبراتی؟ گھبراتے تو ہیں، لیکن وہی امی بھی یہی کہتی ہے کہ گھبرانا نہیں ہے، اور آخری دم تک ہم کھڑے رہیں گے، اور وہ بھی ڈٹ کر کھڑی ہیں۔ کس تعلیمی ادارے سے آپ اپنی تعلیم کو آپ نے جاری رکھا ہوا ہے؟ کیا کر رہی ہیں؟ کون سی کلاس ہے آپ کی؟ کیا پڑھتی ہیں؟ میں A-levels کا لاسٹ ایئر کر رہی ہوں، اور اس کے اندر میں میتھس، فزکس، کمپیوٹرز والے سبجیکٹس لیے میں۔ فیوچر میں کیا بننا چاہتی ہیں؟ سیاستدان بننا چاہتی ہیں یا کچھ اور؟ کیا خواب ہیں آپ کے؟ فیوچر میں کمپیوٹر سائنس ریلیٹیڈ، میں بھی سیاست میں بھی، لیکن وہی فیوچر میں ڈیسائیڈ کریں گے۔ جتنی آپ فیمس ہوگی ماشاءاللہ سے، مجھے تو لگتا ہے آپ نے بھی کوئی پارٹی بنا لینی ہے۔ نہیں، فیوچر میں بس دیکھتے ہیں جو ہوتا ہے۔ اچھا، مجھے یہ بتائیں، جو آپ کے کلاس فیلو ہیں، جو آپ کی دوستیں ہیں، اس دوران یہ سارے معاملے کو لے کے آپ سے رابطہ کرتی ہیں، کیا کہتی ہیں وہ آپ کو؟ وہ بھی یہی کہتی ہیں کہ جو یہ سب ریگنگ ہوئی ہے، اور اسے دیکھ کر کے عوام کا مینڈیٹ کے اوپر ڈاکہ ڈال رہے ہیں، اور
پی ٹی آئی سیدھا سیدھا جیتی ہے. سب پی ٹی آئی کو سپورٹ کرتے ہیں, سب پی ٹی آئی کو ووٹ کیا ہے ان لوگوں نے. اچھا, یوتھ کو کیا پیغام دینا چاہیں گی؟ جو چیزیں آپ نے فیس کی ہیں یا جو چیزوں کو آپ لے کے دیکھتی ہیں, آپ کیا پیغام دیں گی پاکستانی یوتھ کو؟ یوتھ کو یہی پیغام ہے کہ آپ اپنی پولیٹیکل اویئرنیس زیادہ رکھیں, اور جو پوری کنٹری کے اندر ہو رہا ہے اس کی اویئرنیس سب کو ہونی چاہیے. اچھا, ملک کا مستقبل کیا آپ دیکھتی ہیں؟ یہاں خوشحالی کب تک آئے گی؟ ملک کے معاملات کب تک بہتر ہوں گے؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ خوشحالی تب آئے گی جب عوام کا مینڈیٹ رسپیکٹ ہوئے گا. اشال کی گفتگو آپ نے سنی. آپ بھی کوئی رائے اس حوالے سے رکھتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں. ہمیں اس ویڈیو میں اجازت دیں. اللہ حافظ.